کچھ عمارتیں صرف عبادت کے لیے نہیں بنتی، وہ وقت کی گواہ بن جاتی ہیں۔ وہ سلطنتوں کو بنتے دیکھتی ہیں، بادشاہوں کو بدلتے دیکھتی ہیں اور صدیوں کے سفر کے بعد بھی خاموش کھڑی رہتی ہیں۔ حیدرآباد کے قلب میں موجود ایک ایسی ہی عظیم یادگار، جس کے پتھروں میں صرف فن تعمیر نہیں بلکہ ایک پوری سلطنت کی کہانی چھپی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ایک بادشاہ نے ایسی عظیم مسجد بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور کیوں 400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ مسجد حیدرآباد کی شناخت کا حصہ ہے؟ یہ ہے مکہ مسجد کی کہانی۔ 17ویں صدی کا دکن، قطب شاہی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ حیدرآباد شہر قائم ہو چکا تھا، چار مینار شہر کا مرکز بن چکا تھا اور سلطان محمد قلی قطب شاہ کے بعد قطب شاہی حکمران اپنی سلطنت کو مزید عظیم بنانے میں مصروف تھے۔ اسی دور میں ایک ایسی مسجد تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جو صرف عبادت کی جگہ نہ ہو بلکہ سلطنت کی عظمت اور فن تعمیر کی علامت بھی بنے۔ مکہ مسجد کی تعمیر کا آغاز سن 1617 میں ہوا۔ یہ کام قطب شاہی سلطنت کے چھٹے حکمران سلطان محمد قطب شاہ کے دور میں شروع کیا گیا۔ روایت کے مطابق اس مسجد کی پہلی اینٹ رکھنے کی تقریب خود سلطان محمد قطب شاہ نے انجام دی۔ مسجد کے نام کے پیچھے بھی ایک خاص وجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد کی مرکزی محراب کے لیے استعمال ہونے والی اینٹوں میں مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین کی مٹی شامل کی گئی، اسی نسبت سے اسے مکہ مسجد کہا جانے لگا۔ لیکن تاریخ ہمیشہ منصوبے کے مطابق نہیں چلتی۔ مکہ مسجد کی تعمیر ایک طویل عرصے تک جاری رہی۔ قطب شاہی دور ختم ہوا اور 1687 میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے گولکنڈہ فتح کر لیا۔ سلطنت بدل گئی لیکن مسجد کی تعمیر کا سفر جاری رہا۔ بالآخر مغل دور میں اس کی تکمیل ہوئی۔ ایک ایسی عمارت مکمل ہوئی جس نے دو مختلف سلطنتوں کے ادوار دیکھے۔ مکہ مسجد کا سب سے نمایاں پہلو اس کا شاندار فن تعمیر ہے۔ بڑے بڑے گرینائٹ پتھروں سے تعمیر کی گئی یہ مسجد اپنی مضبوطی اور وسط کے لیے مشہور ہے۔ اس کا مرکزی ہال بلند محرابوں، کشادہ صحن اور خوبصورت نقش و نگار دکن کے تعمیراتی کمال کی مثال ہے۔ مسجد کے بلند محراب نما دروازے اور اطراف کے مینار اس عمارت کو ایک منفرد شناخت دیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ بدل گئے، لیکن مکہ مسجد حیدرآباد کی زندگی کا حصہ بنتی گئی۔ یہ صرف ایک تاریخی عمارت نہیں بلکہ ایک زندہ عبادت گاہ ہے جہاں صدیوں سے لوگ عبادت کرتے آئے ہیں۔ چار مینار کے قریب موجود یہ مسجد حیدرآباد کے تاریخی مناظر نامے کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہر عظیم مقام کی طرح مکہ مسجد نے بھی تاریخ کے کئی مشکل لمحے دیکھے۔ یہ مسجد کئی سیاسی تبدیلیوں اور تاریخی اوقات کی خاموش گواہ رہی، لیکن ہر دور کے بعد یہ اپنی جگہ قائم رہی، کیونکہ کچھ عمارتیں صرف تعمیر نہیں ہوتی، وہ وقت کے ساتھ زندہ رہتی ہیں۔ آج مکہ مسجد حیدرآباد کی اہم ترین تاریخ اور مذہبی یادگاروں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تعمیرات صرف پتھر نہیں ہوتی، وہ اپنے اندر لوگوں کے جذبات، ثقافت اور تاریخ محفوظ رکھتی ہے۔ سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، بادشاہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ عمارتیں باقی رہتی ہیں جن میں انسان کی محنت، یقین اور خواب شامل ہوں۔ 18 مئی 2007 حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران ایک دھماکہ ہوا جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس المناک واقعے میں کئی نمازی اپنی جان کی بازی ہار گئے اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ بعد ازاں اس واقعے کی مختلف سرکاری ایجنسیوں نے تحقیقات کیں اور برسوں تک اس کی تفتیش جاری رہی۔
آج مکہ مسجد صرف ایک عظیم تاریخ اور شاندار فن تعمیر کی علامت ہی نہیں بلکہ وہ اس افسوسناک دن کی یاد بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ہم نے اس سفر کا آغاز ایک سوال سے کیا تھا کہ آخر ایک بادشاہ ایسی عظیم مسجد کیوں بناتا ہے؟ شاید جواب یہ ہے کہ بادشاہ اپنی طاقت کے لیے محل بناتے ہیں، لیکن انسان اپنی روح کے لیے عبادت گاہیں بناتا ہے۔ چار مینار نے ہمیں ایک شہر کی پیدائش دکھائی، قطب شاہی مقابر نے ہمیں ایک سلطنت کا آخری باب دکھایا، اور مکہ مسجد ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ یادگاریں وقت گزرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں، کیونکہ تاریخ صرف لکھی نہیں جاتی، کبھی کبھی وہ عبادت گاہوں میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ جہاں اکثر نظریں گزر جاتی ہیں ہم وہیں رک جاتے ہیں، کیونکہ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ صدیوں پرانی عمارتوں کی خاموش دیواروں میں سانس لے رہی ہوتی ہیں۔ یہ تھا مائی ڈے انفو۔ ملتے ہیں اگلی تاریخی کہانی کے ساتھ۔